تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان آپ کو سناتا ہوں۔ نسائی شریف جو کہ حدیث پاک کی ایک بڑی مشہور اور معروف کتاب ہے، سنن نسائی اس کو کہا جاتا ہے، اس کی ایک بڑی پیاری حدیث پاک ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحطت عنہ عشر خطیئات ورفعت لہ عشر درجات۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا اور اس کے 10 گناہ معاف کیے جائیں گے اور اس کے 10 درجے بلند کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک مرتبہ بندہ درود پاک پڑھتا ہے، اس کو یہ فائدے حاصل ہو رہے ہیں کہ 10 مرتبہ اس پر 10 رحمتیں اس پر نازل ہو رہی ہیں، 10 گناہ اس کے مٹائے جا رہے ہیں اور 10 درجات اس کے بلند کیے جا رہے ہیں۔ تو یوں درود پاک الحمدللہ گناہوں کو مٹانے کا بھی ذریعہ ہے، نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ ہے اور ہماری مشکلات پریشانیاں بھی مٹانے کا یہ ذریعہ ہے۔ تو آئیے آپ بھی نیت کیجئے کہ ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین آئیے سب سے پہلے پروگرام میں تلاوت قرآن کریم شامل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ صدق اللہ العظیم۔
اللہ پاک ہمیں قرآن کریم کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ناظرین، الحمدللہ پروگرام ایک نئی صبح ہے اور صبح کا مبارک وقت ہے، سہانا وقت ہے۔ اللہ کریم ہمیں برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آئیے تلاوت قرآن کریم کے بعد ایک کلام کو شامل کریں گے، پھر آج کا ٹاپک بھی ہمارا بڑا پیارا ہے، آپ نے آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ آپ کے سوالات بھی لیں گے، آپ کی طرف سے آنے والے جو میسیجز ہیں اس کو پروگرام میں شامل کریں گے، تو آخر تک ساتھ میں رہیں۔ ہو سکے تو ابھی سے آپ اس کی لنک کو، جو لائیو پروگرام اس وقت اگر یوٹیوب پر آپ دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب کی لنک اپنے دوست و احباب تک آپ شیئر کر دیجئے اور اس کی برکتیں حاصل کیجئے۔ جی کلام شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلم علیک یا حبیب اللہ مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی اب عمل پوچھتے ہیں نکما تیرا تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کی دھلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا تو ایک میں کیا کہ مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے اشارہ تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا مجھے کہ انسان بنا میرے مولا گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا مجھے انسان بنا میرے مولا جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا مجھے ایسا بندہ بنا میرے
مولا تو مسجود میرا میں ساجد ہوں تیرا 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 تو مالک میں بندہ تیرا میرے مولا تو مالک میں بندہ تیرا میرے مولا تو لے گا اگر عدل سے کام اپنے تو لے گا اگر عدل سے کام اپنے ٹھکانہ جہنم میرا میرے مولا ٹھکانہ جہنم میرا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا جو رحمت تیری شامل حال ہو تو جو رحمت تیری شامل حال ہو تو ٹھکانہ ہے جنت میرا میرے مولا ٹھکانہ ہے جنت میرا میرے مولا تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں 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 تو عیبوں کو میرے چھپا میرے مولا تو عیبوں کو میرے چھپا میرے مولا نہ محتاج کر تو جہاں میں کسی کا نہ محتاج کر تو جہاں میں کسی کا ہمیں مفلسی سے بچا میرے مولا ہمیں مفلسی سے بچا میرے مولا میری قیامت ہو نسل گویا رب میری قیامت جو نسل گویا رب ہو سب عاشق مصطفیٰ میرے مولا ہو سب عاشق مصطفیٰ میرے مولا ہے قابل بنظر عبید
رضا کی ہے کعبے پہ نظر عبید رضا کی ہو کعبے پہ نظر غلام رضا کی ہو کعبے پہ نظر غلام رضا کی ہو مقبول ہر ایک دعا میرے مولا ہو مقبول ہر ایک دعا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا مجھے نیک انسان بنانا میرے مولا۔ آمین آمین آمین۔ اللہ پاک ہمیں حقیقت میں نیک بنائے، اللہ پاک ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے، جیسا اللہ چاہتا ہے کاش کہ ہم اس طرح بننے میں کامیاب ہو جائیں، ہمارے دل میں خلوص ہو، للہیت ہو، اخلاص ہو، ریاکاری سے بچیں، دکھاوا نہ کریں، لوگوں کے لیے نہیں بلکہ فقط اللہ کے لیے عمل کرنے والے بنیں۔ اے کاش کہ یہ جو دعائیں ہیں ہمارے حق میں قبول ہوں، یہ التجائیں ہمارے حق میں قبول ہوں۔ اللہ کرے کہ ہم اللہ پاک کے نیک اور پسندیدہ بندے بن جائیں۔ یقیناً دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی میں ہے کہ بندہ اللہ کا محبوب بن جائے۔ یہ دنیا جو ہے ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ یہ دارالعمل ہے، یہاں پر بندہ عمل کرنے کے لیے آیا ہے، کچھ کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کے ذمے لگائے ہیں، بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو بھیجا ہے، عبادت ہی یقیناً یہاں پر آنے کا ہمارا مقصد ہے۔ ہم یہاں پر آ کر اللہ کو راضی کریں، اللہ کی بندگی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے زندگی کو ہم گزاریں، یہ زندگی عطا کیے جانے کا ہمارا مقصد ہے۔ اور یہ دعائیں جو ماشاءاللہ کی گئیں، مجھے نیک بندہ بنا میرے مولا، ایک کاش کہ ہم اس دعا کے مصداق ہو جائیں، اور ایک کاش کہ ہم واقعی اللہ پاک کے نیک بندے بن جائیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ نیک بندہ ہمیں بننا ہے تو کون سے اعمال کیے جائیں؟ یہ بھی بڑا اہم، ظاہر سی بات ہے، نیک تو بننا ہے، اب نیک بننے کے لیے کریں کیا؟ ہم بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں جو یقیناً نیک بننے والے ہیں، ان کے اندر اگر آپ سر فہرست دیکھیں گے جو بنیادی طور پر اسلام کی سمجھے بنیاد بھی ہیں، جن کو 5 چیزوں پر فرمایا گیا، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی۔ اللہ پاک اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا، یعنی اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی شریک نہیں، اور اس کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا ہیں، ہمارے سردار ہیں، تمام رسولوں کے سالار ہیں، یہ گواہی دینا۔ اور اسی طریقے سے دوسرا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے اور زکوٰۃ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے، ہم نیک بن جائیں، اس کے لیے جو بہت سارے اعمال ہیں ان میں سر فہرست یہ اعمال بہت ضروری ہیں۔ اگر بندے کے پاس ایمان نہیں ہے تو بھلے کتنے ہی اعمال کرتا رہے، اس کے اعمال قابل قبول نہیں ہیں۔ پھر اسی طرح نماز، سبحان اللہ، جو افضل العبادات بھی کہا گیا، عبادتوں کے اندر سب سے افضل عبادت اسے کہا گیا۔ اسی طریقے سے قیامت کے دن سب سے پہلے اسی نماز کے حوالے سے سوال کیا جانا ہے، تو نماز بھی بہت اہم ہے۔ اور ناظرین، نماز اگر ہم پڑھتے رہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی بھی ہوتا ہے۔ جب یہ دعا کی گئی نا، مجھے نیک بندہ، تو مجھے نیک بندہ، اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے بننا چاہتے ہیں تو اگر نماز کی طرف آ جائیں، نماز کے الحمدللہ بے شمار فضائل ہیں، بے شمار برکتیں ہیں، اور اس کے دینی اور دنیاوی بے شمار فوائد بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ نساء کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے نا۔ وقت ہمارا فکس ہے نا، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، ایک وقت ہمیں دے دیا گیا ہے تاکہ اب بندہ اپنا کام بھی کر سکے، اس کے کاموں کے اندر بھی حرج واقع نہ ہو، ٹھیک ہے،
اپنا کام اس کو نمٹانا. اگر نماز کا وقت فکس نہ ہوتا, ایک آپ غور کیجئے, اگر نماز کا وقت فکس نہ ہوتا, جب بھی چاہے جناب اذان ہو گئی, کبھی اذان جو ہے وہ 1 بجے ہو رہی ہے, کبھی جو ہے نا وہ 2:30 بجے اذان ہو گئی ہے, کبھی 4 بجے جو ہے نا وہ نماز کا وقت ہو گیا, کبھی پھر جو ہے نا 5 منٹ کے بعد پھر نماز کا وقت ہو گیا. آپ راستے میں جا رہے تھے مسجد سے نکل کر کے اپنی دکان کی طرف, پھر جو ہے نا اذان کی آواز آ گئی. اگر یوں ہوتا تو یوں ظاہری طور پر دیکھیں تو ہمیں اپنے کاموں کے اندر بڑا حرج واقع ہو جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں کا وقت فکس کر دیا نا, حدیث پاک کے اندر ہمیں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ کس نماز کا وقت کب سے کب تک ہے. کیوں؟ تاکہ اپنے ہم کام بھی کر سکیں اور یوں نمازوں کا وقت بھی, یوں نماز کے وقت پر نماز ہم ادا کر سکیں. باقی وقت میں ہم چاہیں تو جو اپنا بزنس ہے, اپنا کاروبار ہے, اپنی جاب ہے, اپنے دیگر معاملات ہے, گھر والوں کی پرورش ہے, وہ سارے کے سارے ہم اچھے انداز سے یوں اس کو بھی نبھا سکیں. تو نماز الحمدللہ بہت اہم فرض ہے. جو اس کا انکار کرے, اس کی فرضیت کا انکار کرے, تو وہ بندہ مسلمان نہیں رہتا, دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو نماز انشاءاللہ الرحمن آج ہم گفتگو کرتے ہیں نماز کے دینی اور دنیاوی فوائد پر. نماز کے کیا کیا فائدے ہیں, نماز کی کیا کیا برکتیں ہیں, نماز پڑھنے سے کیا کیا ہمیں نصیب ہوتا ہے. آپ سے انشاءاللہ ہم سوالات بھی آپ کے لیں گے. اگر آپ ہمارے نعت خوان سے کچھ فرمائش کرنا چاہتے ہیں, کوئی کلام سننا چاہتے ہیں, ہمارے نمبر جو آپ کو اسکرین پر دکھائے جاتے ہیں 8286252626, اس پر بھی آپ فرمائش کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے یوٹیوب پر اگر آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائیو چیٹ کے ذریعے بھی آپ ہمیں اپنی فرمائش بھیج سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے وقت مناسب پر کچھ دیر بعد آپ کی فرمائشوں کو بھی اپنے اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے. سب سے پہلے میں بڑھوں گا مظفر بھائی کی جانب, نماز کے حوالے سے کیا فرمائیں گے, نماز کی فرضیت اور نماز کی اہمیت پر کیا کہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما هو اہلہ. علی بھائی, نماز ایسا اہم الفرض ہے اور افضل العبادت ہے سبحان اللہ کہ نماز کی فرضیت کا اگر کوئی انکار کرے تو دار اسلام سے ہی باہر ہو جائے گا. اور اگر نماز کو فرض تو جانتا ہے لیکن نماز کو بلا عذر جو ہے چھوڑے, اگر ایک بار بھی چھوڑ رہا ہے تو فاسق و فاجر ہو جائے گا. بہت بڑا گناہ ہے نماز کو چھوڑنا. آج ایک بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو آج نماز نہیں پڑھتے, یا جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں. کوئی وقت بعض لوگوں نے سارے کام سے فارغ ہو کر رات میں عشاء کے وقت عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں. دن بھر کی نمازیں جو ہے وہ ایک ساتھ کر کے پڑھتے ہیں, دن بھر جو ہے نمازیں نہیں ادا کرتے. الگ الگ انداز ہے لوگوں کا. تو نماز کو اپنے وقتوں پر ادا کرنا جی یہ بہت ضروری ہے. اور جس طرح نماز فرض ہے تو نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا بھی وقت فرض میں ہے. پڑھنا فرض ہے. اب وقت کے اندر نماز ادا ہوگی تو اسے ادا کہا جائے گا, اور وقت گزر جانے کے بعد اگر اسے کوئی ادا کرے گا تو پھر وہ قضا ہو جائے گی. اچھا, وقت کے اندر وقت سے پہلے نماز ہو ہی نہیں سکتی. جس نماز کا وقت شروع نہیں ہوا, اگر کوئی شخص ظہر کا وقت شروع نہیں ہوا ہے اور ظہر کی نماز ادا کرنے کی کوشش کرے تو اس کی نماز سرے سے ہوگی ہی نہیں. صحیح, وقت سے پہلے نہیں ہوگی, وقت کے اندر ادا کرنا ضروری ہے. تو یہ نماز کہ یہ کسی حال میں معاف نہیں ہے. اور کس پر فرض ہے؟ نماز عاقل و بالغ اسلامی بھائی اور اسلامی بہن پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے. صحیح, عقل رکھتا ہے, شعور رکھتا ہے, پاگل نہیں ہے, مجنون نہیں ہے, پھر بالغ ہو چکا ہے تو اس پر نماز فرض ہے. تو آج جو لوگ نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں ان کو چوٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں. کیا وہ ابھی تک بچے ہیں, ابھی تک بالغ نہیں ہوئے, یا وہ ان کی عقل سلامت نہیں ہے, وہ پاگل ہیں, مجنون ہیں, وہ اپنے عمل سے بظاہر کیا اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. تو یہ نماز کی ادائیگی بہت ضروری ہے. اور اگر کوئی شخص قیام پر قدرت نہیں رکھتا, کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا, تو اس کے لیے یوں نہیں ہے کہ نماز معاف ہو جائے گی, اسے بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے. جو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو اس کو لیٹ کر پڑھنا ہوگا, اشارے سے نماز ادا کرے. اسی طرح اگر اور بھی کوئی بھی صورت ممکن نہیں, بعض اوقات ایسے معاملات ہوتے ہیں ہاسپٹل میں بندہ جو ہے آپریشن اس کا ہونے والا ہے یا بے ہوشی ہے, اگر ہوش ہے لیکن اسٹول وغیرہ لگے, اسٹول بیگ لگا ہوا ہے, پیشاب کے لیے جو تھیلی لگی ہوئی ہے, ایسے سب انداز ہے, ایسے معاملات ہے کہ اس کو پڑھنا اور مطلب طہارت کے ساتھ بالکل کوئی صورت اس کے لیے نہ بن سکے, پھر بھی نماز معاف نہیں, اس کو مؤخر کیا جائے گا کہ ٹھیک ہے اس وقت نہیں, تو جب تک اس کا وقت گزر نہیں جاتا آخری وقت میں بھی موقع ملے گا
تو نماز کو ادا کرنا ہوگا. صحیح. بلکہ یہاں تک بتایا گیا کہ کوئی اگر شخص پانی کے اندر ڈوب رہا ہو اور کوئی تختہ اس کے ہاتھ میں آ جائے اور اس کا ہوش و حواس جو ہے نا قائم ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو اس عالم میں بھی جو ہے نا نماز اس پر معاف نہیں ہے. اس کو نماز کی ادائیگی اس وقت نہیں کیا تو پھر اس کو بعد میں کرنا ہوگا. یعنی نماز جو ہے معاف نہیں ہے. غفر بھائی یہاں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے شیخ طریقت امیر سنت کی اداؤں کو دیکھیں کہ آپ کو بھی 2-3 آپریشن کی ضرورت پیش آئی تو آپ نے ایسے وقت کا انتخاب کیا جس میں نماز نہ آئے. نماز ظہر پڑھ لی, اب ظہر اور عصر کے درمیان 4-5 گھنٹے کا وقفہ ہے, تو یوں ایسا عشاء کے بعد آپریشن کروایا کہ فجر تک کا جو ہے وہ آپریشن کے بعد ہوش میں آ جائے اور فجر کی نماز, حالانکہ جب آپ نیم ہوش میں, جب بے ہوشی کے بعد ہوش میں آئے تو پوچھنے لگے نماز کا وقت تو نہیں چلا گیا, نماز کا وقت تو نہیں چلا گیا. کیا شوق ہے, کیا جذبہ ہے. اگر جذبہ ہو تو واقعی کیا بات, کیا بات. اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی جب جو آخری وقت میں آپ کو شہید کرنے کے لیے حملہ کیا گیا تھا تو آپ فجر کی نماز جو ہے ادا کرنے کے لیے مسجد میں تھے, لیکن جب آپ پر ایسا سخت حملہ ہوا, پھر آپ پر غشی طاری ہوئی, بے ہوش ہوئے, جب بھی آپ کو ہوش آیا نا تو ہوش آنے کے بعد آپ یہی پوچھ رہے کیا میں نے نماز ادا کر لی, کیا میری نماز باقی تو نہیں ہے, نماز پڑھ لی یا نہیں پڑھ لی. یعنی ایسی توجہ اور ایسا ذوق و شوق عبادت کا ہوا کرتا تھا ہمارے اسلاف کا. تو اس پر آج جو ہے ہمیں بھی بڑھنے کی ضرورت ہے. آج ایک بڑی تعداد معمولی سی تکلیف کی وجہ سے بھی نماز چھوڑ دیتی, بھائی کھڑے ہونے نہیں جم رہا, یا تھوڑا بخار ہے, سردی ہے, تو اب نماز کے لیے اٹھوں گا, وضو کروں گا تو یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. اس طرح سے معمولی سر درد کی وجہ سے بھی کبھی لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ نماز کو جو ہے اچھے طریقے سے دل جمعی کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. سبحان اللہ. تو ناظرین, نماز کی فرضیت بھی آپ نے سن لی ہے ماشاءاللہ. نماز کی فرضیت کتنی اہم ہے, نماز کتنی اہم ہے, اور کن کن حالات میں نماز معاف نہیں ہے. آپ نے سن لیا کہ بندہ ان کنڈیشن کے اندر بھی ہو تو یہ نماز معاف نہیں ہے. اچھا, کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں بعض اوقات کہ دین میں بڑی سختی ہے کہ نماز معاف ہی نہیں رکھی, پڑھنا ہی پڑھنا ہے. آپ یہ دیکھیں, سختی نہیں ہے, یہ دین کی خوبصورتی ہے, یہ دین میں آسانی ہے. جی ہاں, یہ آسانی ہے. اگر سختی ہوتی تو سختی پھر ہی ہوتی. نماز کے اندر قیام فرض ہے, آپ کو معلوم ہے. نماز کے جو فرائض ہیں 7 فرائض, اس میں ایک فرض ہے نماز میں قیام, کھڑے ہونا. اگر سختی ہوتی تو یہ ہوتی کہ نماز آپ کو چونکہ فرض کھڑے ہو کے پڑھنا ہے, اب کھڑے ہو کے پڑھنا ہے, چاہے آپ بیمار ہوں, آپ تکلیف میں ہو, آپ کھڑے نہیں ہو پا رہے ہوں, آپ جناب گر کے پڑھو, لیکن کھڑے ہونا ہی پڑے گا. سختی اس کو بولتے ہیں. لیکن دین میں سختی نہیں ہے, بلکہ آسانی ہے کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. قیام فرض ہے, فرض مطلب ضروری, اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. لیکن دین نے کتنی آسانی کر دی. ہاں, اگر واقعی آپ اس کنڈیشن میں ہیں کہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, آپ بیٹھ جائیں. بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے, اب بھی مجبور نہیں کیا کہ آپ کو پڑھنا ہی پڑے گا, بیٹھ کر پڑھنا ہو. فرمایا کہ آپ لیٹ جائیں, آپ اشارے سے پڑھیں لیکن نماز پڑھیں. یہ دین کی خوبصورتی ہے کہ اللہ پاک کی عبادت بھی کرنی ہے اور اس میں آسانی بھی دے دی ہے. اس کو سختی نہیں کہتے, اس کو آسانی کہتے ہیں. ورنہ اگر بالکل نماز ختم کر دیا جائے تو بندہ پھر دین میں کیسے رہے گا, پھر بندہ ایک دم آزاد ہو جائے گا. تو دین ہمارا ہمیں بالکل آزاد بھی نہیں چھوڑنا چاہتا ہے. بالکل آزاد بندے کو کر دیا جائے کہ جیسے رہو, تو بعض اوقات بندہ بھٹک جاتا ہے. آپ دیکھیں نا, عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی ان پر بہت آسانیاں کی گئی, پھر کئی لوگ اس کے اندر گمراہ ہوئے. اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی شریعت جو تھی اس کے اندر بہت سختیاں تھیں, تو ان کو بڑا سخت لگتا تھا, اس وجہ سے لوگ پھر گئے. ہمارے دین کے اندر, دین اسلام کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے, شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے اندر افراط و تفریط سے پاک اس دین کو رکھا گیا ہے. بہت سختی بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ نرمی بھی نہیں ہے, ایک درمیانہ راستہ اختیار کیا گیا ہے. یہ دین دین فطرت ہے, ہمارے عقلوں کے مطابق یہ دین ہے. جس طرح ہم چاہتے ہیں اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو ہمیں عطا فرمایا ہے. تو اگر ہم عبادت کریں گے انشاءاللہ بڑی برکتیں نصیب ہوں گی. چونکہ پروگرام کا جو ٹاپک ہے اس کا نام ہے نماز کے فوائد. کچھ میں نے شروع کے اندر نماز کی فرضیت کے حوالے سے کچھ باتیں کی. اب آئیے نماز کے فوائد کی طرف بڑھتے ہیں. اگر کوئی فائدہ حاجی صاحب آپ بیان فرمانا چاہیں, نماز کا کوئی دینی یا دنیاوی کوئی فائدہ اگر آپ بیان فرمانا چاہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید میں سورہ عنکبوت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ. سبحان اللہ. ترجمہ کنز الایمان. اور نماز قائم فرماؤ, بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے. قرآن مجید میں بالکل واضح طور پر نماز قائم کرنے کا حکم سبحان اللہ. اور
یہ برائیوں سے اور فحش باتوں سے بچاتی ہے. یعنی فائدہ بھی اس کا ساتھ بیان کر فائدہ دیا. بھی اس کے ساتھ میں لکھا ہوا ہے. ایک عالم دین تھے، امام صاحب تھے، ان کی زوجہ کی کسی طریقے سے کسی اوباش نوجوان کی نظر پڑ گئی. اب وہ شادی شدہ تھی عورت، لیکن پھر بھی انہوں نے جو ہے پرچی کے ذریعے کسی ذریعے پیغام بھیجا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اب وہ باحیا پردہ دار تھی، لیکن کسی وجہ سے نظر پڑ گئی. اب انہوں نے اپنے شوہر نامدار امام صاحب سے کہا کہ وہ فلاں فلاں اوباش شخص نے جو ہے یہ پرچی کے ذریعے مجھے شادی کا پروپوزل پیش کیا ہے. تو شوہر بھی سمجھدار تھے، انہوں نے سمجھداری کا اظہار کیا. کہا ایک رکا لکھو اور اس کو کہو کہ مجھے آپ کا پروپوزل منظور ہے، میں آپ سے شادی کرنے کو تیار ہوں. شرط یہ ہے کہ میرے شوہر جو ہے امام ہیں، ان کے پیچھے 40 دن تک 5 نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کر لو، پھر تم جو کہو کہ میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے راضی ہو جاؤں گی. تو اس نے پیغام بھجوا دیا پرچی کے ذریعے، اس تک پہنچا. کہا بس 40 دن کی نماز پڑھنی ہے. کہا جس پر وہ عاشق ہو چکا تھا، جس کو وہ محبوبہ بنانا چاہتا تھا یا شادی کرنا چاہتا تھا، وہ اس امام صاحب کے پیچھے ہوتے 40 وقت کی نماز 40 دن تک جو ہے 5 نماز ادا کی. 40 دن کے بعد پھر اس کا کوئی جواب ہی نہیں آ رہا ہے. امام صاحب نے کہا اپنی زوجہ سے ذرا ان سے پوچھو تو صحیح کیا ہوا. 50 دن ہو گئے، 60 دن ہو گئے، 2 مہینے ہو گئے، 3 مہینے ہو گئے، ان کا کوئی رپلائی نہیں آ رہا ہے. وہ شادی کرنا چاہ رہے تھے 40 دن کے بعد. تو انہوں نے رکا بھیجا. کہا کیا ہوا؟ کہا اب میرا دل جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لگ گیا ہے اور گناہوں سے میں نے بالکل توبہ کر لی ہے. سبحان اللہ. تو یہ گناہوں سے بچاتی ہے اور دین کی طرف لاتی ہے، شریعت کی طرف لاتی ہے. جیسے کہ حدیث پاک میں بھی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک انصاری جوان سرکار تو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے اور بہت سے کبیرہ گناہوں میں وہ مبتلا رہتے تھے. اس کی شکایت نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کی گئی. تو آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی نماز کسی دن اسے ان باتوں سے روک دے گی. چنانچہ کچھ ہی عرصے میں اس نے توبہ کر لی اور اس کا حال بہتر ہو گیا. واہ واہ سبحان اللہ. دوسری حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی فلاں آدمی رات میں تو نماز پڑھتا ہے لیکن صبح ہوتے ہی وہ چوری چکاری کرتا ہے. ارشاد فرمایا ان قریب نماز اسے اس چیز سے روک دے گی اور واقعی کچھ ہی دنوں بعد اس نے توبہ کر لی. نماز جو ہے واقعی بڑے بڑے گناہوں سے بچا لیتی ہے. قرآن مجید بھی کہہ رہا ہے. جی. بہت بڑے مشہور ولی اللہ گزرے ہیں سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ نمازوں کے پابند تھے لیکن صحبت ایسی ملی ہوئی تھی کہ وہ ڈاکو بن گئے تھے اور ڈاکوؤں کے سردار بن گئے تھے. جب بھی کوئی قافلہ گزرتا ان کے جو ہے ویران جنگل سے تو اس کو لوٹ لیا کرتے تھے. ایک دن ایک قافلے کو لوٹ رہے تھے اور قرآن مجید کی وہ جو ہے اونٹ پر سوار تھے اور وہ قرآن مجید کی اس آیت پر پہنچے کہ اللہ پاک کی طرف ان کا دل نہیں جھکتا کہ وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں. تو انہوں نے قرآن مجید کی آیت سننے کے بعد انہوں نے فوراً کہا ہاں وہ وقت آ گیا. نماز پڑھتے تھے لیکن اب مزید چوٹ پہنچائی. اب انہوں نے سب جن کو لوٹا تھا انہوں نے اپنے گروہ سے کہہ دیا کہ بھائی میں توبہ کرتا ہوں، میں آج کے بعد کسی کو لوٹوں گا نہیں، کسی کو ماروں گا نہیں. تو انہوں نے کہا ہر معاملے میں ہم نے آپ کو سردار مانا ہے، توبہ کے معاملے میں بھی ہم آپ کے مطیع ہیں، آپ کے ساتھ ہیں. اب انہوں نے کہا کہ جن سے ہم نے مال لوٹا ہے حقوق العباد بھی ہے کہ ان کو لوٹانا ہے. تو آس پاس کے گاؤں دیہات شہر والوں کو جا کر ان کی رقومات دی اور معافی بھی طلب کی. لوگ حیرت پہ تھے کہ اتنا بڑا ڈاکو جس کا نام کہ اس جنگل سے نہ گزرنا کہ فضیل بن عیاض جیسا ڈاکو جو ہے لوٹ لیتا ہے اور ایسا کرتا ہے. سب کو تو دے دیا، اب ایک یہودی رہ گیا تھا جس کا مال بھی انہوں نے لوٹا تھا. اب فضیل بن عیاض اس کے پاس پہنچے، کہا کہ بھائی ہم نے سب کی تو امانتیں لوٹا دی، سب کا جو مال ہم نے لوٹا تھا وہ لوٹا دیا، لیکن آپ کا اب میرے پاس پیسہ نہیں ہے کہ میں آپ کو لوٹا سکوں. اس نے کہا کہ میری ایک شرط ہے، میں ایسے تو معاف نہیں کروں گا. کہا کیا ہے؟ کہا کہ یہ جو میرے گھر کے سامنے یہ پہاڑ نظر آ رہا ہے اس کو صبح سے لے کر شام ہونے تک اس پہاڑ کو اس طرف کر دو. اب میرے سیدھے ہاتھ کی طرف پہاڑ ہے، اس کو الٹے ہاتھ کی طرف شام تک لے کے آؤ. آپ نے کہا مجھے منظور ہے. استقامت دیکھیے اور اللہ کی رحمت پر کتنا بھروسہ ہے. صبح فجر کی نماز کے بعد گھمیلا لیا، فاوڑا لیا اور مٹی بھر کر سر پر رکھ کے یہاں ڈھیر کرنا شروع کر دیا. دوپہر ہوتے ہوتے رب تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا کہ میرا بندہ انہیں کس قدر اپنے حق کو معاف کرانے کے لیے اس طرح کوششیں کر رہا ہے. اللہ پاک نے پہاڑ کو حکم دیا، پہاڑ یہاں سے ہل کر کے ادھر آ گیا. اب یہ دوڑتے ہوئے اس یہودی کے پاس گھر میں گئے، کہا کہ چلو دیکھ لو میں نے اپنا کام کر لیا، اب مجھے معاف کر دو. کہا ہاں
یہ پہاڑ پورا ہٹا کر یہاں کر دیا، کہاں ہاں چل کے دیکھ لو. جب پہاڑ کو دیکھا واقعی اس سم سے نکل کے یہاں تو آ چکا ہے. اس یہودی نے کہا آپ نے اپنی شرط تو قبول کر لی، میری ایک التجا ہے، میری ایک ریکویسٹ ہے، میری ایک گزارش ہے. کہا کیا ہے؟ کہا میرے گھر میں چلے جاؤ، میرے خواب گاہ میں میرے بستر پر تکیے کے نیچے ایک پوٹلی رکھی ہوئی ہے، وہ لے کر آ جاؤ، پھر میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں. کہا ٹھیک ہے. دوڑتے ہوئے گئے، تکیے کے نیچے سے جو ہے وہ پوٹلی لا کر اس کے ہاتھ میں دی. یہودی نے پوٹلی کا منہ کھولا اور اس کو پلٹایا تو اس پہ سونے کی اشرفیہ تھی. اس یہودی نے کہا رب کعبہ کی قسم، اس رب کی قسم جس پر تم ایمان لائے ہو، جس کی بارگاہ میں تم نے رجوع کیا ہے، توبہ کی ہے، میں اس دین پر آتا ہوں جس کا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا. میں نبی آخر زمان کے دین پر آتا ہوں. کہا کہ میں نے توریت میں پڑھا تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی امتی توبہ کرے اور سچی توبہ کرے، اور اگر وہ قسم کھا لے کہ میں اس پہاڑ کو یہاں سے وہاں کر دوں گا، تو رب تعالیٰ اس کی قسم کو پوری کر دیتا ہے. اور اگر وہ سچی توبہ پر قائم ہے تو وہ مٹی کو ہاتھ لگائے تو سونے میں بدل جائے گی. اے فضیل بن عیاض، اس رب کی قسم جس پر تم ایمان رکھتے ہو، میں نے قصدن اس میں مٹی بھر کے رکھی تھی پوٹلی میں، جب آپ کا ہاتھ لگا ہے تو یہ سونے کی اشرفیوں میں تبدیل ہو گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ نماز کی برکت تھی کہ نماز کی برکت سے ماشاءاللہ انہوں نے جو ہے توبہ بھی کر لی، قرآن کو سنا اور اس کی طرف آئے. تو گناہوں سے واقعی یہ جو ہے نماز روکتی ہے. اور یہ آپ دیکھیں نا، اگر میں اس کو اگر اپنے معاشرے سے کنیکٹ کر لوں، آپ دیکھیں ناظرین، جو کہا جاتا ہے نا کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اس کو واقعی آپ اگر معاشرے میں دیکھیں، یعنی اگر آج سے کچھ سالوں پہلے آپ جائیں پیچھے، یعنی اسلاف کی بات ابھی چل رہی ہے نا حاجی صاحب نے جو بات کی، اس کے علاوہ اور بھی آپ دیکھیں پچھلے آپ دور میں چلے جائیں، برائیاں آج کے مقابلے میں آپ دیکھیں کتنی کم تھی. آپ کو نہیں ملیں گی اتنی برائیاں پہلے بھی تھی، اس کا انکار نہیں ہے. ہر زمانے کے اندر برائیاں کچھ نہ کچھ رہی. کچھ لوگ ایسے ہر معاشرے میں رہے کہ جنہوں نے برائیوں کو پروموٹ کیا، جنہوں نے برائیوں کو آگے بڑھایا. لیکن آپ آج سے کچھ سالوں پیچھے چلے جائیں، 100 سال پہلے چلے جائیں، اور سے ہی پیچھے اگر چلے جائیں، اس وقت برائیاں کم تھیں. جیسے جیسے دور آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، برائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس کی وجہ اگر آپ دیکھیں گے پیچھے، پہلے لوگ کم تھے، ٹھیک ہے، ظاہر ہے آپ چونکہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے لوگوں کی، دنیا کے اندر لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. پہلے نمازی زیادہ تھے، برائیاں کم تھی. جو آیت کریمہ پر آپ توجہ کیجئے گا، آیت کیا فرما رہی ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. تو پہلے چونکہ نمازیں ہوتی تھی، مسجدیں کم تھی، نمازی زیادہ تھے، تو مسجدیں فل ہوا کرتی تھی. چونکہ لوگ بھی کم تھے، مسجدیں فل ہوا کرتی تھی، برائیاں کرنے والے کم تھے. تو اس وجہ سے کیا ہے، وہ برائیاں کم تھی. نمازی چونکہ زیادہ تھے، نماز پڑھنے کی وجہ سے نماز نے ان کو برائیوں سے روکا ہوا تھا. آج کے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں، مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن پھر بھی برائیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. کیوں؟ چونکہ آج ہم نے نماز کو چھوڑ دیا. جو چیز ہمیں برائیوں سے روکے گی، جو چیز ہمیں بے حیائی سے روکے گی، اللہ فرما رہا ہے نا ان الصلاۃ تنہا، بے شک نماز روکتی ہے. اب جو چیز برائیوں کو روکنے والی ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا، تو پھر آپ دیکھیں حال یہ کہ آج ہر علاقے کے اندر، ہر گھر کے اندر بے شرمی اور بے حیائی ہے. ہر بندہ بے حیائی کا دلدادہ بنا ہوا ہے، ہر طرف گناہوں کا دور دورہ ہے. کیوں؟ نمازیں ہم نے چھوڑ دی. تو پتہ یہ چلا کہ جب تک نمازی زیادہ تھے، برائیاں کم تھی. اب نمازی کم ہو گئے تو برائیاں زیادہ ہو گئیں. تو یہ ہمارے سامنے واضح فرق ہے. اگر ہم چاہتے ہیں اب بھی اپنے طور پر دیکھیں، برائیوں کو ختم کرنے کے لیے بہت سارے قوانین بھی بنائے گئے ہیں، وہ بھی اپنی جگہ ضروری ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ جب تک نمازیں ہم اپنے معاشرے کے اندر شروع نہیں کریں گے، جب تک نمازوں کی تعداد نہیں بڑھائیں گے، یقین مانیے برائیاں ختم نہیں ہو سکتی. چونکہ اللہ کا وعدہ ہے، بے شک نماز ہے جو برائی سے اور بے حیائی سے روکتی ہے. ہم نماز کی طرف آئے نہیں اور جناب بڑی بڑی باتیں کریں، بڑی بڑی میٹنگ ہو رہی ہے، اس کو کیسے ختم کیا جائے، یہ برائی کیسے ختم کی جائے. نمازوں کی طرف سب کو اگر لے کر آ جائیں، نماز ایک ایسی شے ہے جو بندے کو گناہوں سے بچاتی ہے. آپ دیکھیں نا، بندہ جب چوری کرنے جاتا ہے، کسی کا مال دیکھنے، چلے اس کو ہم چھوڑیں، بندہ اگر فلم دیکھنے بھی جاتا ہے نا، اور اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یار میں تو نماز پڑھنے والا ہوں، میں تو داڑھی والا ہوں، تو فوراً بندہ اس سے رک جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ نماز کی برکت ہی تو ہے. تو نماز کی برکت سے الحمدللہ انسان بہت سارے گناہوں سے بچتا ہے. علی بھائی یہاں ایک بات بڑا پیارا واقعہ یاد آ رہا ہے مجھے. حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ، پہلے جو ہے وہ غلام اور جو ہے کنیزیں ہوتی تھیں، تو کسی فاحشہ نے آپ کو جو ہے خوبصورت ہونے کی وجہ سے آپ کو خرید لیا تھا. اب لا کر کے اس نے بدکاری کے اڈے پر بٹھا دیا. اب دیگر جو بھی
मतलब जानियाँ थीं, बदकारा औरतें थीं, उनके मुकाबले में इनकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा थी, तो उनके मुकाबले में इनकी रकम जो है वो डबल फीस चार्ज करती थी आने वालों को। अब वो आने वाले मुख्तलिफ लड़कियों को देखते, उसमें इनको देखकर डबल रकम देकर भी इनके पास ही जाते। लेकिन उस फाहिशा ने देखा कि अरसे दराज तक जो बदकारी करने के लिए आता है वो इंतखाब तो राबिया बसरी का ही करता है कि मैं इनके साथ में माज़अल्लाह अपना मुकाला करूँगा, लेकिन वो एक मरतबा इस गली से गुजरता है आने के बाद तो दोबारा गली मोहल्ले में नज़र नहीं आता, और मुद्दतों तक मामला ये हुआ है। तो एक मरतबा एक ग्राहक को उसने बड़ी रकम देकर जो है कमरे में भेजा। अब सुराग से देखना शुरू किया उस फाहिशा ने, तवाइफा ने, कि क्या मामला है। तो जब उसने देखा तो देखा कि सजदतुल्लाह राबिया बसरिया मुसल्ला बिछा कर नमाज़ पढ़ रही है। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो उससे कहती है कि आपने चूँकि मेरे लिए इतनी बड़ी रकम दी है, अब आपने ज़ाहिर सी बात है मुझे चाहा है तो मैं आपकी ख्वाहिश की तकमील कर दूँगी, मेरी भी एक ख्वाहिश है। तो वो पूछता क्या ख्वाहिश है? कि मेरी ख्वाहिश है कि आप वज़ू कर लें, ताज़ा वज़ू कर लें और इस मुसल्ले पर 2 रकात नमाज़ पढ़ लें, फिर उसके बाद आप जो कहेंगे आपकी ख्वाहिशात की तकमील मैं कर दूँगी। चुनांचे अल्लाह की वलिया थी, अल्लाह की नेक बंदी थी, उनकी ज़बान में इतनी तासीर थी कि बदकारी करने के लिए, ज़िना करने के लिए आने वाला वो वज़ू करता और सज्जे में जाता, नमाज़ पढ़ते दूसरी रकात के सज्जे में जाता, पहली रकात के सज्जे में जाता, तो राबिया बसरिया हाथ उठा दी कि या अल्लाह इस बंदे के सर को तेरे दरबार में झुकाना राबिया का काम था, इसके दिल को तेरी तरफ माइल करना तेरे दस्ते कुदरत में है। जब वो सज्जे से सर उठाता तो उसका दिल खौफ खुदा से लबरेज हो चुका होता। एक नमाज की बरकत से वो तौबा करके ऐसा निकलता कि दोबारा कभी उस मोहल्ले में भी नजर ना आता। तो उस फाहिशा ने जब ये सारा मंजर देख लिया, उनके कदमों में गिर पड़ी और कहा, ए राबिया मुझे माफ़ कर दे, मुझे नहीं पता था कि इतनी पारसा नेक औरत हो तुम, और मैंने तुम्हें कहाँ लाकर ख़रीद कर यहाँ पर लाकर बिठा दिया कोठे पर, मैं तौबा करती हूँ। तो आप चाहिए तो ये था कि खुश हो जाती, आपने चीखें मारी और रोने लगी। कहा, ए राबिया मैंने तो तुम्हें आज़ाद कर दिया हमेशा के लिए, तुम रो रही हो। कहा, मैं इसलिए रो रही हूँ कि आज के बाद दूसरी राबिया कहाँ से आएगी जो इस कोठी पर बैठने के बाद आने वाले ज़ानियों को तौबा कराए, नमाजी बनाए और तौबा करके दीन पर लेकर आए, मैं इसलिए रो रही हूँ। वरना अब मेरे बाद दूसरे कोई भी आएंगे वो गुनाह कर करके गुनाहों में मुब्तला रहेंगे। तो ये नमाजों का कैसा इनका शौक था। 70 साल की उम्र हो गई है लेकिन फिर भी रोजाना 1000 रकात नमाज पढ़ती थी आप। 70 साल की उम्र हो चुकी है, रोजाना 1000 रकात। हम तो शब बरात हो, शब मेराज हो, शब कद्र हो, 1000 तो क्या 100 रकात जब नहीं पढ़ पाते आज भी, अल्लाह, और वो 1000 रकात पढ़ रही है। लोगों ने कहा, माई इस उम्र में इतनी मशक्कत, इतनी मेहनत, इतनी तकलीफ, क्या जन्नत की लालच में है या दोज़ख के डर से? कहा, नहीं, मैं इसलिए ये रकात 1000 रकात रोज़ाना पढ़ रही हूँ ताकि क़यामत के दिन सारे अम्बिया व मुरसलीन अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम जमा होंगे, उन सब के सामने मेरे आका फ़ख्र के साथ, नाज के साथ खड़े होकर कह सके, ए मेरे अल्लाह के नबियों, देखो इतने सज्जे तो मेरी उम्मत की एक खातून के हैं, तुम अपनी उम्मतों के इबादतों के मामला बताओ, इतने सज्जे तो मेरी उम्मत की एक औरत ने किए। तो फख्र कर सके नमाजों के हवाले से। कितना उनका अच्छा ज़हन था। जबरदस्त। अल्लाह हमको भी नमाजों का ज़ौक़ और शौक़ अता फरमाए अल्लाह पाक। और जो फ़वाइद नमाज के माशाल्लाह बयान किए जा रहे हैं, अल्लाह करे कि हम भी इसको हासिल करने में कामयाब हों। तो नमाज के यकीनन बहुत सारे फ़ायदे हैं। नमाज बेहयाई से रोकती है, बुरी बातों से रोकती है। अगर हम इस तरफ आएँ और नमाज़ों की पाबंदी शुरू करेंगे इंशाअल्लाह रहमान, हमें भी ये सारे फ़वाइद हासिल होंगे इंशाअल्लाह। तो बहुत अहम है नमाज अहमुल फ़राइज़ है। अल्लाह मुझे भी, आपको भी, हम सबको खुश दिली के साथ, दिल जमई के साथ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन की कुछ फ़रमाइशें शामिल करेंगे, कुछ कॉल्स शामिल करते हैं। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं अली भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्ताफ़ भाई और मुजफ्फर भाई और जो भी हज़रात हैं आपके साथ, मुझे ये वाला कलाम सुनवाएं। तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परमाना, तू माही नबुव्वत है, जलवाए जानाना। और आला हज़रत का मौजू कब ला रहे हैं अली भाई? मेरा नाम मोहम्मद शोएब रज़ा, मैं रामपुर ज़िले से बात कर रहा हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह बरकत नसीब फरमाए। आला हज़रत का महीना चल रहा है माशाअल्लाह, और आला हज़रत के मौजू पर भी इंशाअल्लाह हम अनकरीब 1-2 दिन बाद हम उस टॉपिक को भी लेंगे इंशाअल्लाह। आला हज़रत के बहुत सारे समझिए कि पहलू हैं उनकी सीरत के,
ہم مختلف ٹاپکس پر اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے. مختلف تو کور نہیں کر سکتے لیکن کچھ اعلیٰ حضرت کی شاعری ایک الگ ٹاپک ہے, اعلیٰ حضرت کے عشق رسول ایک الگ وہ پورا اس پر بیان ہو سکتا ہے, اعلیٰ حضرت کے فتاوی جات کی ایک الگ فہرست ہے, اعلیٰ حضرت کا علمی مقام وہ ایک اپنی جگہ پر ہے, بہت کچھ ہے ان کی سیرت میں, انشاءاللہ اس کو بھی ہم بیان کریں گے اللہ نے چاہا تو. اسی طریقے سے یہ خواجہ پیر اشرفی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے مدینے کی 2 اجازت یہ کلام سننا چاہتے ہیں. فہیم تنظیم خان السلام علیکم. وعلیکم السلام. اندور میں بارش کے لیے دعا کر دیجئے, اللہ پاک کرم فرمائے, اللہ آسانی فرمائے. کہتے ہیں ہو کرم سرکار یہ نعت شریف سنا دیجئے. زید مجھے نعت شریف سننی ہے, میرے نبی آ گئے مرحبا یا مصطفیٰ. ٹھیک ہے جناب. اسی طریقے سے ساحل سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی, یہ کلام سننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. مجاہد اشرفی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے, یہ کلام سننا چاہتے ہیں. ایک بھائی ہیں اتاری نام سے ان کی آئی ڈی ہے, کبھی سید اعظم باپو کو بھی بلائیے. بالکل انشاءاللہ بلائیں گے, اور بلاتے ہیں ہم, چونکہ سید صاحب کی چونکہ یہ مصروفیات زیادہ ہوتی ہیں, مختلف سفروں میں ہوتے ہیں. کبھی کبھی تشریف بھی لائے ہیں, 1-2 مرتبہ تشریف لائے ہیں سید صاحب, انشاءاللہ پھر بلائیں گے. اور جب بھی ممبئی تشریف لاتے ہیں تو ہم عرض تو کرتے ہیں, چونکہ ظاہر ہے بڑی ذمہ داری ہے, اہم ذمہ دار ہیں, مختلف سفر ہوتے ہیں. انشاءاللہ پھر کبھی اللہ نے چاہا تو تشریف لائیں گے. یہ کچھ کلام شامل کیجیے گا. پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھا گے کس کا صبح شب ولادت فصل بغار آئی شکل نگار آئی فصل بغار آئی شکل نگار آئی شکل نگار آئی گلزار گئے زمانہ صبح شب ولادت تو شمس رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو مانگ نبوت ہے اے جلوہ جانانا دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے کرے آنکھ بھی نورانی اے جلوہ جانانا ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار جانو دل تم پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار بگی کچھ کیجیے نا شہ عالی وقار تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم کرم کرم تاجدار حرم چشم رحمت بخشا سوئے من انداز نظر اے قریشی لقبوں کا شمیوں طلبی تاج
تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم سگر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شگے مبارک ہو شگے ہر دو سرا تشریف لے آئے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم طیبہ کی جانے والے جا کر بڑے ادب سے میرا بھی سائے غم کہنا شگے عرب سے طیبہ کی جانے والے کہنا کہ شاہ عالم نکرن جو غم کا مارا دونوں جگہ میں جس کا ہے آپ کی سہارا حالات پر علم سے اس دم گزر رہا ہے اور کانپتے لبوں سے فریاد کر رہا ہے مارے گناہ اپنا ہے دوش پر اٹھائے کوئی نہیں ایسا جو پوچھنے کو آئے بھٹکا ہوا مسافر منزل کو ڈھونڈتا ہے تاریکیوں میں مانگے کامل کو ڈھونڈتا ہے سینے میں یہ اندھیرا دل کے سیاہ خانہ یہ سب میری حقیقت سرکار کو سنانا کہنا میرے نبی سے محروم رو خوشی سے سر پر ایک ابر غم گرم اشکوں سے آنکھ نم گرم اعمال زندگی ہوں سرکار امتی ہوں امت کے رہنما ہوں کچھ عرض قال سن لو فریاد کر رہا ہوں میں دل بیکار کب سے میرا بھی سائے غم کہنا شگے عرب سے طیبہ کے جانے والے جا کر پڑے ادب سے میرا بھی سائے غم کہنا شگے عرب سے طیبہ کے جانے والے سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ پاک برکتوں سے مالا مال فرمائے کچھ مزید فوائد اگر بیان فرمانا چاہیں نماز کے جو فائدے ہیں مظفر بھائی جی ایک ایسی چیز ہے جس کو ہر بندہ حاصل کرنا چاہتا ہے امیر ہے وہ بھی غریب ہے وہ بھی طالب علم ہے وہ بھی استاد ہے وہ بھی دنیا کا ہر شخص حاصل کرنا چاہتا ہے اور وہ ہے کامیابی ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے ایک طالب علم کامیاب ہونا چاہتا ہے ایک استاد کامیاب ہونا چاہتا ہے اسی طرح ایک بزنس مین ہے ہر کوئی بھی ناکامی کو پسند نہیں کرتا ہر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے
تو قرآن پاک میں کامیابی حاصل کرنے کا نسخہ بتایا گیا ہے. قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یعنی بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں. سبحان اللہ. جو کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو آئے نماز کے ایمان والا ہو اور آئے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دے. مظفر بھائی یہاں تو دیکھیں نا روزانہ 5 مرتبہ رب تعالیٰ کا منادی گویا کہ اذان دینے والا کہہ رہا ہے حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. سبحان اللہ. دعوت جاری، نماز کی طرف آؤ تو کامیابی کی طرف. کامیابی کی طرف نماز کامیابی ہے. بالکل. نماز بندہ پڑھنے کے لیے آئے، کامیابی حاصل کرے دل جمعی کے ساتھ. سب سے پہلی شرط تو ایمان والا ہو، ایمان و عقیدہ اس کا درست ہو تو پھر اسے نماز بھی فائدہ دے گی. اور اگر نماز پڑھے جا رہا ہے لیکن ایمان و عقیدہ صحیح نہیں ہے، اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، دیگر انبیاء کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، کہ کچھ غلط عقائد پر قائم ہو گیا ہے تو پھر نماز کتنی بھی پڑھے اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. بلکہ بعض لوگوں نے معاذ اللہ یہ انداز اختیار کیا اور کتابوں میں لکھا کہ نماز میں حضور کا خیال لانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال لانا معاذ اللہ اپنے گدھے اور بیل کے خیال میں ڈوب جانے سے بدتر ہے. یعنی اگر یہ گدھے بیل کا خیال آئے گا تو نماز ہو جائے گی، لیکن حضور کا خیال اگر تعظیم کے ساتھ آئے گا تو معاذ اللہ نماز نہیں ہوگی. استغفر اللہ. نماز میں خیال کیسے نہیں آئے گا؟ مظفر بھائی ہاتھ اٹھانا کس نے سکھایا ہمیں؟ نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ یہاں کانوں تک ہاتھ اٹھاؤ. ہاتھ باندھنا کس نے سکھایا؟ قیام کس نے سکھایا؟ رکوع کس نے سکھایا؟ سجدے کا انداز کس نے دیا؟ تشہد میں السلام علیکہ ایھا النبی کہہ رہے ہیں، اے نبی آپ پر سلام ہو. جی. سبحان سنتوں کو بندہ ملحوظ رکھتا ہے. میں کھڑا رہوں تو اس طرح جس طرح سے سرکار کھڑے ہوتے تھے، میں ہاتھوں کو ایسے بلند کروں جیسے سنت طریقہ ہے، میں تلاوت اس طریقے سے کروں، جو بھی سنت آداب خیال رکھتے ہوئے پھر سلام پڑھتے ہوئے خیال کیوں نہیں آئے گا. اب اگر تعظیم کے ساتھ خیال آئے گا تو معاذ اللہ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ شرک ہو جائے گا یا یہ نماز یہ ہو جائے گی. اور توہین کے ساتھ اگر خیال آئے گا تو معاذ اللہ توہین کے ساتھ، ایسے ہی سرکار کی توہین کے بارے میں، تو بندے کی نماز کس طرح سے ہوگی. لیکن اہل عشق کیا کہتے ہیں کہ نماز میں اگر شامل نہیں سرور حضور، نماز میں اگر شامل نہیں سرور حضور تو جان لو کہ یہ کشتی ہے نا خدا کے بغیر. یعنی وہ نماز میں حضور کی تعظیم کے ساتھ بندہ جب ادا کرے گا، اے اللہ یہ نماز فرض ملی کہاں ہے؟ شب معراج میں ملی. کیا بات. نماز کی فرضیت، شروعات جو اس کی فرضیت کی ہوئی تو شب معراج کے بعد جو ہے اس کا معاملہ، شب معراج میں اللہ تعالیٰ نے یہ نماز کا تحفہ عطا فرمایا. یہ اتنا بڑا تحفہ ہے. ایک عالم دین نے ماشاءاللہ بہت اچھی مثال سے اس کو سمجھایا تھا کہ اگر گھر میں شادی بیاہ کا معاملہ ہوتا ہے تو بعض ایسے تحفے ہوتے ہیں، ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ عوام الناس کے لیے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، سارے مہمانوں میں تقسیم کی جائے گی. پھر گھر والوں کے لیے کچھ کپڑے ہوتے ہیں، ان کے جوڑے ہیں، لباس ہے، یہ سارے بھائی گھر والوں کو تقسیم کرنے کے لیے. لیکن جو بالکل خاص گھر والوں کو دینا ہوتا ہے نا، سونے چاندی کے زیورات ہے، ڈائمنڈ کا سیٹ ہے، جویلری ہے، رقم ہے، دیگر جو چیزیں، تو وہ گھر کے بالکل اندرونی کمرے میں بالکل خاص جگہ پر خاص لوگوں کو ہاتھ میں دی جاتی کہ یہ ساری چیزیں آپ رکھیے. عام بانٹنے کی جو چیزیں وہ جگہ جگہ بالکل باہر رکھی گئی، کھانے پینے کی چیزیں. پھر گھر والوں کو جو کپڑے دینے تھے وہ بیچ میں درمیانی جو صحن ہوگا یا لوگوں کو دیکھنے کے لیے بھی رکھا جاتا ہے، جہیز کا سامان ہے. لیکن خاص جویلری وغیرہ بالکل تنہائی میں دی جاتی ہے. تو بلا تشبیہ روزے جو ہے وہ زمین پر فرض ہوئے، حج کی فرضیت جو ہے وہ دنیا میں ہی ہوئی. لیکن نماز ایسا افضل تحفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر بلا کر لا مقام میں یہ تحفہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ اتنا افضل تحفہ. اچھا، یہ آپ شروعات میں تذکرہ بھی کر رہے تھے کہ اگر نماز پڑھتے پڑھتے بندہ اپنے کام کاج میں ہو اور اذان ہو جائے پھر نماز پڑھنا ہوگی. اگر یہ صورت ہوتی، میں یہی غور کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف 5 نمازیں فرض فرمائی. پہلے تو اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا تھا. اب آج دن بھر کے 24 گھنٹے اس کو ڈیوائیڈ کریں تو آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت میں پھر اگر 50 نمازیں ہوتی تو بندہ ادا کیسے کرتا. یعنی ایک اذان ہوئی، نماز سے فارغ ہوئے، سنتیں وغیرہ ادا کی تو پھر دوسری اذان ہو جاتی. رات میں سونے کی نیند کا وقفہ کیسے ملتا، کھانے پینے کا وقفہ کیسا ملتا. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی کی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیسی مدد فرمائی، وصال کے بعد مدد فرمائی کہ میری امت کا مجھے تجربہ ہے، یہ 50 نمازیں زیادہ ہیں، آپ کم کروائیے
آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی. تو ہمارے آقا بار بار صلی اللہ علیہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے اور یہ نمازیں کم ہوتی رہی, سبحان اللہ. ورنہ نمازیں کس طرح سے ہم ادا کرتے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج عرش اولا سے بھی ورا جی. ہے نا, لا مکہ پر اللہ پاک نے بلا کر کے معراج کا شرف عطا فرمایا. لیکن مومنوں کے لیے کیا فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ الصلاۃ معراج المومنین. سبحان اللہ. مومنوں کی معراج کیا ہے؟ نماز ہے. کیا واہ بات. واہ سبحان اللہ. تو یہ ماشاءاللہ نماز کی برکتیں, نماز کے فوائد ہیں. قد افلح المؤمنون, تحقیق کے فلاح پا گئے ایمان والے. پھر آگے اس کی صفت بیان کی کہ کون سے ایمان والے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون, جب اپنی نماز میں خشوع و خضوع. یہ بھی آپ غور کیجیے گا, صرف یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھنے والے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون, جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کا خیال رکھتے ہیں, یعنی خشوع و خضوع کے ساتھ, کامل توجہ کے ساتھ, نماز کے ظاہری اور باطنی تمام تر معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے. یعنی صرف یہ نہیں کہ نماز پڑھ لی, بلکہ ظاہری طور پر جس طرح ہم نماز پڑھ رہے ہیں, ظاہری طور پر آپ کے اعضاء جھک رہے ہیں نماز میں, آپ سجدہ کر رہے ہیں, رکوع کر رہے ہیں, قیام کر رہے ہیں, دیگر معاملات نماز کے ظاہری جس طرح ہیں, باطنی آداب کا بھی خیال رکھے. باطنی طور پر دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف میں رو رہا ہو. اللہ کرے کہ جب قرآن کریم کی آیتیں جب پڑھی جائیں تو بندہ اس کو سن کر کے اس کے معنی مفہوم کو توجہ میں رکھ کر بندہ اگر یہ سارے کام کرے. اور علماء فرماتے ہیں کہ نماز کی حقیقت بندہ تبھی پا سکتا ہے کہ جب اس کے تمام تر باطنی آداب کو بھی پالے. باطنی آداب کیا ہے؟ بندہ نماز کو اطمینان کے ساتھ پڑھے, اس کے معنی پر توجہ رکھے. یہ بھی ہوتا ہے نا, آپ نے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا کہ بعض علماء کرام ماشاءاللہ, بعض اولیاء جب نماز پڑھا کرتے تھے, ہم اس طرح کے واقعات سنتے ہیں کہ جب نماز پڑھا کرتے تھے, نماز میں نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ رویا کرتے تھے, اشک باری کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کے معنی کو سمجھتے تھے. جب آیت کریمہ آتی ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا, جب وہ آیت کریمہ پہ پہنچتے ہیں تو وہ ان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. جب جناب والا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی آیتیں سنتے ہیں تو وہ رو پڑتے ہیں. جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر سنتے ہیں تو دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے. یہ کب ہوگا؟ جب اس کے معنی پر نظر ہوگی. اور ہمیں چونکہ معنی اس کے معلوم نہیں, تو کوشش کریں کہ کم از کم جتنی نماز میں آپ آیتیں پڑھتے ہیں, جو صورتیں عام طور پر لوگوں کی فکس ہوتی ہیں, کیونکہ ہم ظاہر ایک تعداد ہے, وہ حافظ تو ہے نہیں, تو نماز میں بعض اوقات ہماری یہ صورتیں فکس ہوتی ہیں. کوئی سورہ والضحیٰ پڑھتا ہے, سورہ ناس تک پڑھتا ہے, کوئی آخری کی 10 صورتیں کسی کو یاد ہوتی ہیں. تو جو آپ کو یاد ہے, ساتھ ہی اس کا ترجمہ بھی اگر آپ پڑھ لیں, ترجمہ کنز ایمان سے یا ترجمہ کنز عرفان سے, تو انشاءاللہ الرحمن آپ اس کو جب ذہن میں رکھ کر کے سنیں گے ان آیتوں کو, امام صاحب کے پیچھے آپ ہیں, امام صاحب وہ آیتیں تلاوت کر رہے ہیں, تو ایک دل کے اندر کیفیت بنے گی, دل کے اندر خشوع خضوع پیدا ہوگا. اور انشاءاللہ اس آیت کے مصداق ہم بھی بن جائیں گے جب فرمایا کہ وہ نمازی کامیاب ہے کہ جو نماز میں اپنے خشوع خضوع پیدا کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. چونکہ وقت ہمارا زیادہ نہیں ہے, میں چاہوں گا کہ جو نماز کے فوائد ہیں حاجی صاحب, جسمانی فوائد, اخلاقی اور معاشرتی جو فوائد ہیں نماز کے, اگر کچھ اس پر آپ کلام کریں. ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے آتا ہے تو اس کے سر پر گناہوں کی گٹھڑی ہوتی ہے, گناہوں کا انبار ہوتا ہے. اب وہ ایک فرشتے کو حکم ہوتا ہے کہ جاؤ اس کے سر کا بوجھ اتار لو, کیونکہ اتنے بوجھ کے ساتھ وہ میری بارگاہ میں کیسے جھکے گا, رکوع سجود کیسے کرے گا. چنانچہ وہ فرشتہ اس کے گناہوں کا بوجھ لے کر کھڑا ہو جاتا ہے. اب رکوع سجود کرنے کے بعد جب نماز سے مکمل فارغ ہو جاتا ہے تو فرشتہ عرض کرتا ہے مولا کیا یہ گناہوں کا بوجھ دوبارہ اس کے سر پر ڈال دوں؟ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میری یہ شان کے خلاف ہے کہ جس کے سر سے میں نے گناہوں کا بوجھ ہٹا دیا دوبارہ اس کے سر پر لاد دوں. اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, میں نے اس کے سابقہ گناہوں کو بخش دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہمارے اسلاف, ہمارے بزرگوں نے ہمیں بڑا انداز دیا ہے, بڑا ذوق افزا انداز دیا ہے. سیدنا فاطمہ الزہرا خاتون جنت جو ہے, عشاء کی نماز کے بعد, ویسے عرب میں دستور تھا, آج بھی گاؤں دیہاتوں میں مغرب کے بعد کھا لیتے ہیں, عشاء کی نماز کے بعد جلدی سو جاتے ہیں. ہمارے یہاں بڑے شہروں میں تھوڑا لیٹ تک جاگتے ہیں. تو بچوں کو نماز عشاء وغیرہ پڑھا لی, سو گئے. اب خاتون جنت اپنا مصلی بچھاتی اور پہلی رکعت کی سردیوں کی سرد راتوں میں, لمبی راتوں میں 13 گھنٹے 14 گھنٹے 15 گھنٹے کی راتیں ہوتی ہیں. آپ پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں سر رکھتی اور طویل اتنا سجدہ ہو جاتا, اتنا لمبا سجدہ ہو جاتا کہ مؤذن رسول فجر کے لیے اذان دیتے اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ روتے ہوئے سجدے سے سر اٹھاتی اور عرض کرتی مولا تو نے رات کو اتنی چھوٹی کر دی, 14-15 گھنٹے پوری رات سجدے میں, پہلے سجدے میں گزار دی. کرتے کہ مولا تو نے رات کو اتنی چھوٹی کر دی کہ تیری بندی فاطمہ نے ابھی جی بھر کے ایک سجدہ بھی نہیں کیا. انہوں نے, ان کا ذوق کتنا تھا. سائنٹیفکلی
اگر کوئی سجدہ کرتا ہے تو وہ جسم کے اندر جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ تو سارے جسم میں دوڑتا ہے، لیکن سر میں جو ہے وہ برین کے اندر جو بلڈ کا سرکولیشن ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پاتا۔ اگر کوئی 5 سے 10 منٹ اگر سجدے جیسی کیفیت میں، وہ سائنٹیفک لوگ بتاتے ہیں کہ وہ سجدے کی کیفیت میں سر رکھ دے تو جسم کا سارا بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ وہاں تک آتا ہے، جس کو پینک اٹیک آتا ہے، جو فزیکلی یا مطلب جو مینٹلی جو ہے ڈسٹربڈ ہوتے ہیں، جو دماغی امراض ہے، اینزائٹی وغیرہ آتی ہے اور ہائپر ٹینشن آ جاتا ہے، جو ان کا بلڈ پریشر کا جو ہے معاملہ دوران یا بڑھتا گھٹتا ہے، تو اگر وہ سجدے جیسی کیفیت میں سر رکھے تو سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اس کی یہ ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ تو نماز ہم کو 5 وقت اگر پڑھتے رہیں گے اور 5 وقت کی جو سنتیں، نوافل اور دیگر ضروریات، واجبات، فرض ادا کرتے رہیں گے تو نہ جانے کتنے سجدے ہمارے ہوں گے۔ اور سجدے میں بھی کم از کم 3 مرتبہ تسبیح پڑھنا، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ، جتنی ہم سجدے میں زیادہ لذت پائیں گے اتنی برکتیں انشاءاللہ ملے گی اور جسمانی فوائد بھی حاصل ہوں گے، ہماری صحت بھی اچھی رہے گی۔ نماز ایک طریقے سے ورزش ہے، ایکسرسائز ہے، کھڑے ہوں گے، کھڑے ہونے کا ایک الگ فائدہ ہے، پھر رکوع کا اس کے ایک الگ فوائد ہے، سجدے میں جانے کے ابھی آپ نے برکتیں سنی، قاعدہ بیٹھنا، یعنی ہر چیز، یہ جو ٹرینرز ہوتے ہیں وہ ٹرین کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اس طرح سر کرو، اس طرح ادھر کرو، ہے نا، تو یہ سب چیزیں جو ایکسرسائزز کے ہیں وہ گویا کہ اس کے اندر شامل ہے۔ اور آپ دیکھیں نا، اگر ہم بالخصوص اگر ہم ممبئی کی بات کریں، یہاں پر جو کہ آج کل ہمارے یہاں نا کہ آسانیاں بہت کر دی گئی گھروں کے اندر، بالخصوص جو امیر و کبیر لوگ ہوتے ہیں اب ان کا تو اٹھنا بیٹھنا سمجھے وہ سب کچھ بیڈ پر ہی، یعنی کہ وہ سونے کے معاملات، پھر وہ آفس میں ہوتے ہیں تو وہ کرسی پر ہی بیٹھنا، پھر اسی طریقے سے گھر پر آتے ہیں تو اب کھانا بھی جو کھاتے ہیں وہ ٹیبل پہ بیٹھ کر ہی کھا رہے ہوتے ہیں، تو زمین پر بیٹھنا بہت کم ہو گیا ہے۔ نماز کی برکت سے الحمدللہ بندے کو زمین پر بیٹھنا بھی نصیب ہوتا ہے، اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ اب جو ہمارے جو جوڑ ہے نا، اللہ پاک نے قدرت ایسے رکھی، اس پہ آپ صرف ایسے بیٹھیں گے نا تو آپ کی صحت خراب ہوگی۔ صرف بیٹھنا نہیں بلکہ زمین پر اپنے گھٹنوں کو موڑ کر بیٹھنا، یہ سب کچھ ہوتا ہے، سجدے کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اب بندہ ظاہر ہے آفس میں ہے تو ٹیبل کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، یعنی کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور یوں ہی بیٹھا ہوا ہے، جب گھر پر آیا یا کھانے کا جب وقت ہوا تو پھر ٹیبل پر ہے، جب اب سونے کا وقت آیا تو ویسے ہی آ کر کے سو گیا۔ اب اس کی جو اعضاء جو مڑنے چاہیے، جن کے اندر اللہ نے یہ لچک رکھی ہے، جن اعضاء کے اندر جو مڑنے والے اعضاء وہ نہیں ہوتے، لیکن بندہ نماز پڑھتا ہے، سجدے میں گیا، اب جب بیٹھتا ہے، قاعدے کے اندر بیٹھتا ہے، تشہد کے اندر بیٹھتا ہے تو اس کے وہ اعضاء سکڑتے ہیں، جو ایک فزیکل جو چیزیں ہونی چاہیے، جو ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، تو نماز کی یہ برکتیں ہیں۔ تو نماز اگر پڑھیں، اب اچھا ایک تعداد یہ بھی ہے، پھر وہ جب اس طرح نہیں کرتے، ایک لمبا وقت ہوتا ہے تو پھر اب وہ زمین پر بیٹھ نہیں پاتے، چونکہ ایسی عادت ہو جاتی ہے ان کی بیٹھ کر، پھر ڈاکٹر بھی یہ کہتا ہے کہ آپ زمین پر نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ تو ہم نے بعض اوقات شاید خود ہی اپنی عادتیں خراب کر لی ہوتی ہیں۔ نماز اگر پڑھیں ہم پابندی کے ساتھ، انشاءاللہ امید ہے اللہ نے چاہا تو بڑھاپے کے اندر بھی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم سہ سکیں گے۔ علی بھائی ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی، کہ ان کے پاس کوئی آیا فوائد کے حوالے سے، فائدے کے حوالے سے، تو کہا کہ حضور میں نے ایک جگہ خزانہ میں نے دفن کیا تھا، عرصے دراز سے تلاش کر رہا ہوں کہاں دفن کیا، کہاں جا کر تلاش کروں، مل نہیں رہا ہے۔ کہا بس یہی بات ہے، کہاں جاؤ تازہ وضو کرو، 100 رکعت نماز، 100 رکعتیں ایک ہی سلام سے نماز پڑھو، انشاءاللہ الکریم آپ کا کام ہو جائے گا، آپ کا خزانہ میسر آ جائے گا۔ کہا اس 100 رکعت سے مل جائے گا؟ کہا میں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے دعویٰ کر سکتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا۔ گیا اس سے جا کے وضو کیا، تازہ وضو کر کے نماز شروع کی، اب 2 رکعت بھی مکمل نہیں ہوئی تھی، اس کو یاد آ گیا کہ فلاں جگہ پر درخت کے نیچے میں نے جو ہے وہ خزانہ ہو گئے، وہ 2 رکعت کے بعد ہی سلام پھیر دیا اور دوڑتا ہوا گیا تو جا کر دیکھا تو واقعی وہاں خزانہ مدفون تھا، اس کو خزانہ مل گیا۔ امام شافعی کے پاس آ کر کہا حضور آپ نے کیا نسخہ دیا، آپ نے 100 رکعت کہا تھا، میں نے 2 رکعت میں ہی وہ خزانہ پا لیا۔ کہا نادان، یہ شیطان تھا جس نے تجھ کو وہاں کا پتہ بتا دیا، وہ نہیں چاہتا کہ اور نمازیں ادا کرے۔ امام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک مرتبہ آپ کی نماز قضا ہو گئی فجر کی، اب آپ اتنا روئے، اتنا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کیے کہ بہت زیادہ ندامت کا اظہار کیا۔ دوسرے دن فجر کی نماز کے وقت کسی نے آپ کو دیکھا کہ پیر دبا رہا ہے، اٹھا رہا ہے آپ کو، کہا کہ آپ کون؟ کہا میں شیطان ہوں۔ کہا شیطان کا کام تو یہ ہے کہ نماز سے دور کرے، نمازوں سے اس کو مطلب غفلت میں ڈال دے۔ کہا آپ کی کل نماز قضا کیا ہوئی اور آپ اتنا روئے، اتنا توبہ کیے، رب تعالیٰ کی رحمت کو اتنا جوش آیا
کہ مجھے خوف آتا ہے کہ پھر آج کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو ابھارنے والے معاملات آپ کریں. تو میں چاہتا ہوں نماز پڑھ لو, ایک نماز کا ثواب مل جائے, ایک پڑھ لو, ایک پڑھ لو, زیادہ ثواب نہ ملے. تو یہ اللہ اکبر, اللہ ہے مطلب حقیقت ہے. ایسا ہی ہے. اللہ پاک نصیب فرمائے ہمیں بھی نمازوں کا ذوق, نمازوں کا شوق, یہ سب فوائد ہیں ماشاءاللہ. اچھا, نماز کی نہ برکت پڑھنے ہے. کے نقصانات کا بھی بڑا وہ ہے دخل ہے. ایک شخص آیا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, کہا حضور میں بہت تنگ دست ہوں اور قرضے میں مبتلا ہوں اور بہت زیادہ پریشانی ہے, تو یہی کہ تعویذ دے دیں گے, کوئی عمل بتا دیں گے, کوئی وظیفہ بتائیں گے. آپ نے فرمایا کہ کہاں گھر ہے آپ کا؟ کہا بغداد شریف میں اس چوراہے پر. کہا بازار سے کپڑا خریدو اور گھر پر اپنے جو ہے پردہ آویزہ کر دو. اب وہ مرید کہ میں عمل لینے آیا تھا, وظیفہ لینے آیا تھا, شکر پڑھ کے دیں گے یا کوئی وہ وظیفہ بتائیں گے, یہ کچھ نہیں کہ دعا نہیں. کہاں قرضے میں اور مطلب کڑکی میں آٹا گیلا جس طرح ہم لوگ بولتے بمبے میں, میں تکلیف میں ہوں اور کپڑا خریدوں اور پردہ لگاؤں. لیکن پیر پر یقین کامل تھا, غوث پاک ہے, پیروں کے پیر ہے. گئے جا کر انہوں نے کپڑا لے کر آویزہ کر دیا. ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ وہ دوڑتا ہوا آیا. کہا حضور یہ کیا طریقہ اور یہ کیا آپ نے کانسیپٹ دے دیا کہ گھر میں پردہ لگاؤ, میری روزی میں برکت ہو گئی, میرے معاملات رزق کی فراوانی ہونے لگی. کہاں تیرا گھر چونکہ چوراہے پر تھا اور تیرا دروازہ کھلا رہتا تھا, ان بغداد محلہ کی گلیوں میں گزرنے والا کوئی بے نمازی بھی گزر رہا تھا جس کی نظر تیرے گھر میں پڑتی تھی, اور اس بے نمازی کی نحوست تیرے گھر میں جا رہی تھی جس کی وجہ سے تیری برکتیں ختم ہو جا رہی تھی. جب سے تو نے پردہ لگایا ہے تو اس کی نحوست والی نظر تیرے گھر میں نہیں جا رہی ہے, تو وہ برکتیں تجھے نصیب ہو رہی ہیں. تو ایک بے نمازی کی نظر کسی کے گھر میں چلے جائے تو اس کی گھر کی برکت چلی جائے. تو جس کے گھروں میں اگر بے نمازی رہتے ہوں, نماز نہ پڑھتے ہوں, غوث پاک فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو تو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کرو. مسلمانوں کے, کیونکہ مسلمان کی قبر میں جب وہ جائے گا, ظاہر سی بات ہے تو ارد گرد میں مسلمان ہے, جب اس کو تکلیف ہوگی تو اذیت مسلمانوں کے بازو کے قبر والوں کو بھی ہوگی. تو کتنا سخت معاملہ بتایا گیا. ایک مرتبہ ایک بڑھیا آئی سیدنا فاروق اعظم خلیفہ دوم کے پاس, کہا حضور میں نے دن بھر کی محنت مشقت کی اور تیل خرید کر کے جا رہی تھی کہ بچوں کے لیے کچھ کھانا پکاؤں, لیکن پیر پھسل گیا اور وہ مٹی کا پیالہ گر گیا اور زمین نے جو ہے وہ تیل جذب کر لیا. اب میں کیا کروں؟ کہا کہ مال غنیمت سے جو ہے, غریب عورت ہے, بوڑھی عورت ہے, اس کو دے دو. کہا نہیں 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 نہیں, مجھے کسی کا احسان نہیں چاہیے, مجھے تو وہی تیل چاہیے. کہا بڑھیا مائی یہ کیسے پاسبل ہے کہ جو تیل زمین کے اندر جذب ہو گیا, ایبزارب ہو گیا, وہ دوبارہ تو ان کو مل جائے؟ کہا میں کچھ نہیں جانتی ہوں, میں نے محنت مشقت کر کے جو روزی کمائی تھی مجھے وہی تیل چاہیے. اب سرکار فاروق اعظم خلیفہ دوم کو جو ہے جلال آیا, آپ نے رقہ منگایا, حضرت اسلم لا کر رقہ دیے, آپ نے قلم سے ایک لیٹر لکھا, خط لکھا, اور اس زمین کے نام لکھ کر کے کہا کہ جاؤ اس زمین پہ جہاں پر تیل گرا ہے جا کر رکھ دو اور برتن قریب میں رکھ دو, انشاءاللہ تیرا گرا ہوا تیل جو ہے وہ مل جائے گا. اب یہ جنگل کی آگ کی طرح مدینہ منورہ میں بات پھیل گئی. اب لوگ جمع ہو گئے کہ کیا بات ہے کہ زمین کے اندر سے تیل واپس ملے گا, فاروق اعظم نے دعویٰ کیا ہے. اب اس عورت نے, بڑھیا نے جا کر وہ رکا رکھا, بازو میں برتن رکھا, زمین میں ایک طریقے سے زلزلہ نما کپ کپی سی تاری ہوئی, زمین شک ہوئی اور اس کے اندر سے جو تیل فوارہ بڑھتا ہوا اس برتن میں آ کر سما گیا. بوڑھی تو خوش عورت, بڑھیا عورت جو ہے خوش ہو کر گھر گئی, بچوں کو کھلایا پلایا. عوام دوڑتی ہوئی سرکار فاروق اعظم کے پاس آ گئی, کیا حضور آخر آپ نے اس خط میں کیا لکھا تھا کہ زمین پر گویا کہ زلزلہ آ گیا, زمین نے اپنا پیٹ چاک کر دیا اور اس کا تیل لوٹا دیا, زمین میں کبھی گیا ہوا کوئی سامان واپس آتا ہے؟ بہت زیادہ ضد کی. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے زمین کے نام لکھا تھا, اے زمین تو اس کا تیل اس بڑھیا کو لوٹا دے, ورنہ خدا کی قسم میں اسی جگہ پر ایک بے نمازی کو دفن کروں گا. یعنی کتنی زمین بھی مطلب پناہ چاہتی ہے کہ بے نمازی اس میں دفن نہ ہو. اللہ پاک ہمیں بے نمازی ہونے سے بچائے. نماز کی ماشاءاللہ بہت برکتیں ہیں, اور نماز نہ پڑھنے کے نقصانات بھی یقیناً آپ ساتھ سن ہی رہے ہیں. اللہ ہم سب کو نماز کی توفیق عطا فرمائے. سچا نمازی اگر بنیں گے انشاءاللہ نماز کے فوائد ملیں گے, برکتیں ملیں گے. اور بے نمازی ہے دنیا کے اندر بھی وہ خسارے میں ہے, آخرت کے اندر تو جو تکلیفیں ہیں, جو مصیبتیں ہیں آپ بار بار سنتے رہتے ہیں, قبر کے اندر اس کے جو عذابات ہیں اللہ میں اس سے محفوظ فرمائے. کچھ سوالات بھی ناظرین کے اس کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں رفیقان ادھیری ممبئی سے. میرا آپ سے سوال ہے, اگر نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں تو بے نمازی کیا کبھی جنت میں نہیں جا سکتا؟ اللہ کیا کہیں گے مظفر بھائی, کیا واقعی ایسا ہے کہ بے نماز جنت میں جائے گا ہی نہیں؟ نماز جو ہے بندہ اگر نماز قضا کرے گا, یہ سوال سے جو ہے یہ چیز بھی سمجھنی چاہیے کہ بے نمازی ہونے کو نہ ہلکا نہ سمجھا جائے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. ایک وقت کی نماز بھی بلا عذر چھوڑنے والا
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ ہزاروں سال جہنم کا استحقاق ہے. اللہ بلکہ دنیاوی دنوں کے حساب سے امیر علیہ سنت نے حساب نکالا تھا کہ جو عذاب میں جو ایک نماز بلا عذر شرعی چھوڑے گا تو اس کو ایک حقب آگ میں دیا جائے گا. ایک حقب 80 سال کا ہوتا ہے. پھر وہ ملٹیپلائی کرتے ہوئے دنیاوی دن آخرت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا. اس طرح سے 2,88,00,000 سال تک جہنم کی آگ میں سزا دی جائے گی ایک نماز قضا کرنے میں. تو بندہ جو نماز جس نے زیادہ قضا کی ہے، ایک وقت اگر بندے کا ایمان پر خاتمہ ہوا ہے اور اگر اس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو گئی یا حضور غوث پاک کی شفاعت نصیب ہو گئی، کسی کوئی نابالغ اس کا بچہ تھا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہو کہ وہ شفاعت کے ذریعے اس کے گناہ معاف ہو جائیں اور وہ جہنم میں ڈالے بغیر بھی جو ہے وہ جنت میں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنی رحمت سے اس کو داخل عطا فرما دے. لیکن کچھ نہ کچھ گناہگار ضرور جہنم میں جائیں گے، اور جب ان سے سبب پوچھا جائے گا نا کہ تم جہنم میں کیوں آئے، تو وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہ پڑھتے تھے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل کوئی جو ہے جہنم میں یا نماز قضا کرنے والا جہنم سے نکالا نہیں جائے گا، نکالا جائے گا، لیکن اس کو برداشت کرنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے. آخرت کا جہاں دنیا کی ساری تکلیفوں کی انتہا ہوتی ہے، اس کے بعد سے آخرت کے عذاب کی ابتدا ہوتی ہے. اور جہنم کا تو بالکل کوئی ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے برداشت نہیں کر سکتا. تو ایک نماز کے لیے 2,88,00,000 سال تک جہنم کی آگ میں رہنا یہ کون برداشت کر سکتا ہے. بہرحال یہ کہ ایمان والے جو اگر ہوں گے تو گناہوں کی سزا بھی کاٹنے کے بعد ان کو آخر میں نکالا جائے گا، لیکن ایمان پر خاتمہ اس کا ہونا ضروری ہے. ایمان سلامت ہوگا تو نکالا جائے گا. اور یہ نمازوں کو قضا کرنے کا معاملہ یہ ایمان کی بربادی تک بھی لے جاتا ہے کہ مرنے سے پہلے اسی گناہ میں کوئی مبتلا رہا تو اللہ نہ کرے کہ اس کا ایمان برباد ہو جائے گا. ایمان برباد ہو گیا تو پھر ہمیشہ کے لیے جہنم ہی ٹھکانہ ہوگا. ایسا ہی ہے. تو لہٰذا اس کو ہلکا نہ جانا جائے. اور یہ بھی بعض اوقات یہ بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ اب بندہ کتنا ہی گنہگار ہوگا جہنم سے تو ایک وقت نکالا ہی جائے گا، لہٰذا جنت میں تو جانا ہی اپنے کو. لیکن یاد رکھیے گا اس طرح ہلکا سمجھ کر کوئی اگر کرتا ہے تو پھر اس کو جنت نہیں ملے گی. جو اللہ کے عذاب کو ہلکا سمجھ لے، جو دیکھا جائے گا کچھ سال ہم بھی جہنم میں رہ لیں گے، اس کے بعد جنت میں تو آنا ہی معاذ اللہ، یہ سوچ کر کرے گا اور جہنم کے عذاب کو ہلکا سمجھے گا تو جہنم کے عذاب کو ہلکا سمجھنا جو ہے یہ ایمان کو داؤ پہ لگانے والی بات ہے. بندہ اس سے پھر جو ہے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اور جو اسلام سے نکل گیا پھر ہمیشہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہو جاتا ہے. ایک سوال مزید. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امتیاز گلبرگہ شریف سے. FGM چینل ہمارے بیچ کافی لوگ دیکھ رہے ہیں. حضور میرا آپ سے سوال ہے، کیا نماز کے چھوٹ جانے پر اس کی بھرپائی کی جا سکتی ہے؟ جزاک اللہ خیر. آمین. اللہ آپ کو برکت نصیب فرمائے. صاحب کیا فرمائیں گے؟ نماز اگر چھوٹ گئی تو دوبارہ اس کو ادا کر سکتے ہیں یا ادا ہی نہیں سکتی؟ جی ادا کر سکتے ہیں، اور وقت اگر جاتا رہا تو اب وقت جانے کے بعد قضا ادا کرنی ہے. نماز وقت کے بعد قضا کر لے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے. جیسے کہ ابھی حضرت امیر معاویہ والا واقعہ سنا، توبہ کر لے، اللہ پاک کی رحمت کو ابھارنے والے کام کر لے، انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا انشاءاللہ. تو یہ ہے کہ نماز اگر کبھی قضا ہو جائے یعنی چھوٹ جائے تو بعد میں اس کو ادا کرنا یاد رکھیے ضروری ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ ایک وقت آتا ہے ماشاءاللہ کچھ لوگ توبہ بھی کر لیتے ہیں. کئی لوگ ہیں جو بے نمازی ہوتے ہیں لیکن ماشاءاللہ ایک وقت آتا ہے وہ توبہ کر لیتے ہیں. کسی نے سمجھا دیا یا کہیں بیان سن لیا، کسی مبلغ دعوت اسلامی کا بیان سن لیا یا کبھی اس طرح نیکی کی دعوت سن لی تو اب ذہن تو بنتا ہے کہ ہاں مجھے نماز پڑھنی ہے. اور لوگ ماشاءاللہ نماز شروع بھی کرتے ہیں. ایک تعداد آپ دیکھیں گے نوجوانوں کی ہمارے یہاں ایسی ہے، یعنی ایسا نہیں کہ سارے مطلب بے نمازی ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو سمجھایا گیا، نیکی کی دعوت دی گئی تو وہ نمازوں کی طرف آئے اور باقاعدہ 5 وقت کے نمازی بنے اور پہلی صف کے اندر بھی آنا شروع. ایسے بھی ہمارے نوجوان ہیں. لیکن اب ان کو یاد رکھیے گا ایسا نہیں ہے کہ اب پچھلی جو 20 سالوں کی نمازیں چھوٹی ہے یا 10 سال 5 سال جو نمازیں چھوٹی ہے وہ معاف ہو گئی ہیں، اس کو بھی ادا کرنا ہے. ابھی جو ریگولر نماز ہے وہ تو پڑھنا ہی ہے. جیسے جیسے وقت ملتا رہے آپ جو پچھلی آپ کی نمازیں چھوٹی ہیں اس کو بھی آپ ادا کرتے رہیں. وہ کس انداز سے ادا کرنا ہے وہ پورا ایک تفصیل ہے، آپ کسی عالم دین سے مل کر اس کو سمجھ لیں انشاءاللہ. نمازوں کا ایک بڑا پیارا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کسی بوڑھے شخص نے 70 سال کی عمر میں نہ روزے رکھے نہ نمازیں ادا کی اور زندگی بھر گناہوں میں مبتلا رہا. کسی ناصح کی نصیحت سن کر، کسی مبلغ کا بیان سن کر اس کا دل چوٹ کھا گیا. اس نے رویا، رونے کے بعد توبہ کی کہ اب جا کر میں آج سے ہی جو نمازیں ہیں باقی وہ پڑھوں گا اور قضاء عمری بھی ادا کروں گا.
आला हज़रत फरमाते हैं कि वो चल करके इज्तिमा से अपने घर की तरफ जाए, इससे पहले घर जा करके वो उस दिन की नमाज से शुरू करे और क़ज़ाए उम्र अदा करे, रास्ते में ही इंतकाल हो गया, उसने सच्ची तौबा की है तो रब ताला की रहमत से, अल्लाह की रहमत है कितनी वसी है कि अल्लाह पाक उसके 70 साल के गुनाहों को बख्श देगा, सुभान अल्लाह, तौबा अगर सच्ची की है तो। जबरदस्त जबरदस्त। तो यहाँ इनका जवाब ये भी है कि अगर सच्ची तौबा कर ली है, मोहलत मिल गई जिंदगी में, तो पढ़ना है, पढ़ना ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ना मिल सकी जाहिर है, फिर चूंकि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बहुत बड़ी है, हमसे जितना हो सके हम करें। फिर जो हमारी इस्तात से बाहर है, एक मिसाल है, अगर नमाज हम पूरी पढ़ नहीं सके, उससे पहले अगर मौत का फरिश्ता आ गया तो अल्लाह तबारक व तआला तो करीम है, इंशाल्लाह करम हो ही जाएगा। तो जितना हमें मोहलत मिलती रहे, हम नमाज़ों को पढ़ते रहें, उसके वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह बरकतें मिलेंगी। तो नमाज के बहुत सारे दीनी फ़वाइद भी और दुनियावी फ़वाइद भी बयान करने की कोशिश की है, वरना बहुत सारे फ़ायदे, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि कौन सा फ़ायदा है जो नमाज की बरकत से नहीं मिलता है। रोज़ी में बरकत अल्हम्दुलिल्लाह नमाज से होती है, कब्र के अजाब से नजात ये नमाज से मिलती है, अल्लाह पाक की रज़ा ये नमाज में है, नबी पाक की आंखों की ठंडक ये नमाज है। आप देखें तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत कुछ है। नमाज मोमिनों की मेराज है, चराग है, हाँ, कब्र की जो है रात के लिए आसान, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे असलाफ ने 40-40 साल तक, इमाम आज़म अबू हनीफा सरकार गौसे पाक ने 40-40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा की। सरकार गौसे पाक ने तो एक पैर पर खड़े होकर 15 साल तक कुरान पाक पढ़ा है। और एक बार तो सैयदना ज़ुन्नुन मिस्री रहमतुल्लाह ताला ने जो है वो ये ईद का दिन आया तो हलवा लाया गया, तो आपने कहा कि नहीं, अब तक मैंने नफ्स खुशी की है, नफ्स को मारा है, अपनी नफ्स की ख्वाहिश के लिए मैंने कोई चीज़ नहीं खाई। फिर आपने तहैया किया, चलो किसी ने तोहफे में भेजा है, मैं 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ और उस पर पूरा कुरान ख़त्म करूँगा। अब अगर इस पूरे कुरान ख़त्म करने में 2 रकात में अगर इसकी तरफ मेरी तवज्जो गई तो इसको नहीं खाऊंगा। नमाज पढ़ी खुशी और खुशू के साथ, उसकी तरफ बिल्कुल ख्याल नहीं गया। और जब नमाज पूरा कुरान 30 पारे पढ़ लिए 2 रकात में, पूरा पढ़ लेने के बाद अब आपने उसकी तरफ इल्तिफात किया तो फिर नफ्स ने कहा, ज़ुन्नुन 10 साल से तो मैंने तुझे अपने नफ्सानी ख्वाहिशात की तकमील से रोका हुआ था, आज तो बिल आखिर खा रहे हो। तो आपने कहा, ए नफ्स अगर ऐसी बात है तो मैं छोड़ देता हूँ। फिर बिशारत आई, ए ज़ुन्नुन लम्हे भर के लिए अपने नफ्स के साथ सुलह कर लो और इसे तुम खा लो। तो हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने ये दिया है। बहुत सारे फ़ायदे हैं नमाज के माशाअल्लाह। नमाज बेहयाई से रोकती है, बुरी बातों से रोकती है। तो आइए ना, आप भी नियत कीजिए। माशाअल्लाह इस साल तो हम 1500वां जश्न विलादत भी मना रहे हैं नबी पाक का, तो क्या ही अच्छा हो कि नबी पाक को हम जहाँ अपने अपने अंदाज से बहुत सारे तोहफ़े पेश कर रहे हैं, एक ये तोहफ़ा अगर आप पेश करें सब मिल कर के, या रसूल अल्लाह, जो नमाज आपकी आंखों की ठंडक के, मैं इंशाल्लाह उसको पढ़ने की नियत करता हूँ। इस अंदाज से भी अगर हम जश्न विलादत मनाएं मेरे आका का 1500वां, तो क्या ही अच्छा हो। कोशिश करें, नियत करें। नमाज जो है अल्हम्दुलिल्लाह तमाम इबादतों का मजमुआ है। आज अगर हम गौर करें ना कि अल्लाह ताला के मासूम फरिश्ते जो है, बाज़ ऐसे फरिश्ते जो क़याम में है तो सिर्फ क़याम में ही है और क़यामत तक क़याम में ही रहेंगे। बाज़ ऐसे जो रुकू में है तो रुकू में, बाज़ ऐसे जो सजदे कर रहे हैं तो सुजूद में, सजदों में ही पड़े हुए हैं, और नमाज के अंदर सारी चीज़ जमा है। इसी तरह अगर दुनियावी जो मखलूक़ात है उनको देखा जाए, जो पेड़ जो खड़े हैं ना, ये भी एक क़याम से मुशाबियत है कि पेड़ खड़ा है ना, गोया पेड़ क़याम की हालत में है। अच्छा, अल्लाह ताला ने जो जानवर बनाए, जो चौपाए हैं ना, वो गोया रुकू कर रहे हैं। इसी तरह जो हशरातुल अर्ज़ है, कीड़े मकोड़े हैं, सांप वगैरह जो ज़मीन पर रेंग कर चलते हैं, वो गोया सजदे की हालत में। अल्लाह। अच्छा, मेंढक को देखा जाए ना तो मेंढक गोया जो है ना वो 2 जानू होकर बैठा हुआ है, वो कैदे की हालत में। अल्लाह। तो ये फरिश्तों की जो इबादत है और जानवरों की जो इबादत है, जो अल्लाह ताला की तस्बीह बयान कर रहे हैं, इबादत में लगे हुए, उस सब का मजमुआ जो है वो नमाज में जमा कर दिया गया है। तो बंदा अगर नमाज अदा करे तो कैसी जामे इबादत करने का उसको मौका हासिल हो रहा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह पाक की बारगाह में पूछा था कि या अल्लाह, ये चिपलक थी ना, कि ये इसको तूने क्यों पैदा किया? किसको? छिपकली। अच्छा, हाँ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह थे, तो अल्लाह पाक की तरफ से जवाब आया, ए मूसा, अभी अभी चिपकली मुझसे पूछ रही थी कि तूने मूसा अलैहिस्सलाम को क्यों पैदा फरमाया। तो पता चला ये कि अल्लाह पाक ने सारी मखलूक जो पैदा की है वो अल्लाह पाक का जिक्र करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जो आपने बताया, ये हशरातुल अर्द जो है, ये सब इबादतों में होते हैं, अल्लाह का जिक्र करने में होते हैं। सब कुछ जो भी अल्लाह पाक की जो भी मखलूक़ात है वो अल्लाह का जिक्र करती है कि इंसान ही है जो अपने रब की इतनी नेमतें मिलने के बावजूद भी उसका शुक्र अदा नहीं करता है। तो यूँ अगर इस अंदाज से अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो बहुत बरकतें मिलेंगी। हमारा जब नमाज से बंदा होता है ना तो सारा जिस्म जो है ना वो सारा वो इबादत के अंदर लगा होता है, ज़बान है, आज़ा है, दिल है, सब इबादत में लग जाएंगे इंशाअल्लाह। आखिर में दीन भी हदीस शरीफ बैठ करके अपने बयान का मौजू हम खत्म करें।
نماز ایک بہت اہم عبادت ہے. حدیث شریف کا خلاصہ ہے کہ جو 2 رکعت صرف 2 رکعت خشوع کے ساتھ ادا کر لے اللہ تعالیٰ اس پر جنت واجب فرما دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 2 رکعت صرف پڑھ لے خشوع کے ساتھ تو جنت واجب ہوتی ہے. وہ جنت بھی نماز سے ملتی ہے بندے کو, سب کچھ نماز سے ہی ملے گی, اللہ کی رضا جو ہے نماز سے ملے گی. تو آج سے نیت کیجئے انشاءاللہ اس سال جو 15واں جشن ولادت آقا کا منائیں گے 1500واں انشاءاللہ, تو وہ اس انداز سے منائیں کہ اپنے آقا کی بارگاہ میں نمازوں کو تحفہ بھی انشاءاللہ پیش کریں گے, اور اس سال شروع کریں گے اور انشاءاللہ مرنے تک, بلکہ آج سے شروع کریں گے اور مرنے تک انشاءاللہ نمازیں پڑھتے رہیں گے. اللہ ہم سب کو نماز کے دینی اور دنیوی تمام فوائد عطا فرمائے. آئیے صلاۃ و سلام پڑھ لیتے ہیں. میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم, بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے, بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے, رحمت حبیب داور, رحمت حبیب داور, تم پر سلام ہر دم, تم پر سلام ہر دم, تم پر سلام ہر دم. اس بے قص و حزین پر جو کچھ گزر رہی ہے, اس بے قص و حزین پر جو کچھ گزر رہی ہے, ظاہر وہ سب وہ تم پر, ظاہر ہے سب وہ تم پر, تم پر سلام ہر دم, تم پر سلام ہر دم, تم پر سلام ہر دم. اپنے گدائی در کی لیجے خبر خدا را, اپنے گدائی در کی لیجے خبر خدا را, کیجے کرم حسن پر, کیجے کرم حسن پر, تم پر سلام ہر دم, تم پر سلام ہر دم, تم پر سلام ہر دم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما, ہمیں نیکیاں کرنے, نیکی کی دعوت کو عام کرنے, برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما, نماز کے فوائد بھی ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ دنیا جہاں میں جہاں کئی تیرے بندے تیری بندیاں بیمار پریشان حال اور دیگر تکلیفوں میں گرفتار ہیں, سب کو اے اللہ نجات عطا فرما, سب کا بھلا سب کی خیر فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین. تیری رضا پہ کھلے آنکھ, لب پہ ہو